حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا جو بعد میں نوح ہوا۔ نوح اس لیے ہوا کہ آپ اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ نوحہ آہ و گزاری کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام نوح پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس 950 برس کی مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے مخلوق خدا کو، اور پکارتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کے حکم سے آپ کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے، اور بعض ملعون تو کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے تھے، اور کچھ کافر تو یہ آواز سن کر بھاگ جاتے تھے۔ جب وہ ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کافر آپ سے بے ادبی کرتے، آپ پر ہاتھ چلاتے اور اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بلاتے کہ اے لوگو تم کہو اللہ اور خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے، لیکن وہ نہ مانتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال دی، اور رسی ڈال کر اتنا شدید کھینچا کہ تکلیف اور صدمے سے آپ 3 روز تک شدید بے قرار رہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت پر برابر پکارتے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ انت تک محنت کرتے رہے اور بے شمار تکلیفیں اٹھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خلق خدا کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر نوبت طوفان تک آ پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور قرآن پاک کی آیت کے ترجمہ کچھ یوں ہے، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو دن اور رات، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ آپ کے تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کافرہ تھی وہ کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو کہ وہ مر جائیں۔ وہ جو بھی کہتا ہے اپنے دیوانے پن کی وجہ سے کہتا ہے، اور اس کے سوا وہ کچھ نہیں کہتا۔ حضرت نوح نے جب اپنی بیوی سے یہ باتیں بے ادبی کی سنی تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ بلند کیا اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے، یعنی آپ نے ان کے لیے، کافروں کے لیے بد دعا کی۔ پھر اس کے بعد فوراً حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہیں کہا کہ اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، اور یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ تم اس درخت کو لگاؤ۔ پھر ایک اور قول میں کچھ یوں ہے کہ حضرت جبریل امین اپنے ساتھ ایک شاخ درخت کی لائے تھے بہشت سے، اور حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، یعنی 40 سال گزرے، تو وہ ایک بہت قداور اور تناور درخت بن گیا تھا۔ اتنا بڑا درخت بن گیا کہ 600 گز اس کی لمبائی تھی اور 400 گز موٹائی اور چوڑائی تھی، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، یعنی ان تمام کافروں کے ہاں آگے نسل نہیں چلی تھی، ان کی آگے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جو نسل تھی وہ وہاں پہ منقطع ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہتی کہ تم اس کو دشمن جانو، اس کی بات کبھی مت ماننا، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار سمجھنا،
اور ذلیل و خوار کرنا، کیونکہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس طرح کی وصیتیں سنتے تھے تو وہ ان لوگوں سے نا امید ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کچھ یوں کرتے، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہا نوح نے، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کو ایک گھر بھی بسنے والا، یعنی کافروں کو اب باقی نہ رہنے دے، ان کو ختم کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی اور جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کشتی کیسے بناؤں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ تم اس درخت کو کاٹو، چیر کر اس کے تختے بناؤ، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کشتی کیسے بنانی ہے۔ ان کے بتانے کے مطابق حضرت نوح نے درخت کو کاٹا، اس کے تختے چیرے اور پھر ان کے طریقے کے مطابق کشتی بنائی۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا، یعنی کیل اس کی شاخوں کے بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کی تعلیم کے مطابق اس کے تختے بنائے اور ان تمام تختوں پر پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا تھا، دوسرے تختے پر شیس علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر حضرت ادریس علیہ السلام کا، چوتھے تختے پر حضرت نوح علیہ السلام کا، پانچویں تختے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے تختے پر صالح علیہ السلام کا، ساتویں تختے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح غرض کے 1,24,000 تختے بنام 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل امین کی تعلیم سے کشتی بنائی، اور اس کشتی کا طول یعنی کہ جو لمبائی تھی وہ 1,000 گز تھی، اور اس کا عرض یعنی کہ چوڑائی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ ہنستے تھے اور افسوس کرتے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو وہ ہنسی کرتے تھے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہنستے تھے کہ یہ خشک زمین پر غرق ہونے سے بچنے کی تدبیر کر رہا ہے، کہ ایک خشک زمین پر کشتی بنانے کا کیا جواز ہے، کہ یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، تو پھر کشتی کی کیا ضرورت ہے، کس قسم کا کوئی طوفان آنے والا ہے جو ان کو اس سے بچائے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہونے کے قریب پہنچی تو پھر وہاں پہ 4 تختے کم پڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل، اس میں تو 4 تختے کم ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ 4 تختے 4 خلفائے راشدین کے نام سے اس میں لگیں گے۔ ان میں 4 کے نام کچھ یوں ہوں گے کہ ایک تختہ بنام حضرت ابوبکر صدیق، دوسرا بنام حضرت عمر بن خطاب، تیسرا بنام حضرت عثمان غنی، اور چوتھا بنام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے لگانا چاہیے۔ اور پھر جب کشتی مکمل ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اے نوح، تم دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہ درخت وہاں سے منگوا لیجئے، اور اس سے 4 تختے بنام ان 4 خلفائے راشدین کے تیار کر کے اس کشتی میں لگا دیں۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اس درخت کو لانے کا، لیکن وہ نہ مانے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کو رستے کا بھی پتہ ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا، یعنی تم کو اتنا کھانا کھلاؤں گا کہ تم آسودہ ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں بالکل تم کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا۔
औज बिन अनक ने जाकर इस दरख्त को जड़ से उखाड़ लिया और उखाड़ कर ला दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जौ की 3 रोटियां इसको खाने के लिए दी। औज बिन अनक इनको देखकर हंस दिया और कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, मैं तो हज़ारों रोटियां और कुछ रवायात में है कि 12,000 रोटियां एक वक्त में खा लेता हूँ, ये 3 करस जौ से मुझे क्या होगा। और एक ख़बर में ये भी है कि औज बिन अनक जो है वो कभी भी अक्लो शराब यानी खाने पीने से कभी भी उसका पेट नहीं भरा था, कभी भी वो सैर नहीं हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू शिकम सेरी चाहता है यानी पेट भरना चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा। तब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना खाया। चुनाचे इसने जब दूसरी रोटी खानी शुरू की थी और लुक़मे बना ही रहा था कि इसको अब खाने की हाजत नहीं रही, इसमें ही इसकी शिकम सेरी हो गई। बाद में वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त से 4 तख्ते निकाले। अव्वल बनाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा तख्ता बनाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तीसरा तख्ता बनाम हज़रत उस्मान गनी और चौथा तख्ता बनाम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लगाए। इन 4 तख्तों के लगाने से कश्ती मुकम्मल तैयार हो गई। फिर जिब्रील अमीन ने उनसे फरमाया कि ए नूह, तुम बैतुल मामूर की ज़ियारत कर लो कि इसको फिर अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। उन्होंने ज़ियारत की और उसके बाद फिर फरिश्तों ने उसे आसमान चहारम पर उठा लिया। मौजूद नाज़रीन, ये हिस्सा अव्वल था। इसके बाद दूसरा हिस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहवाल का नेक्स्ट नशिस्त में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।